لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین، تاجدار حرمین، سرور کونین، نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس مہینے میں وہ مبارک دن بھی آتا ہے جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ مسلمان اس دن کو مناتے ہیں، مگر ایک بات بڑی توجہ طلب ہے کہ عاشورہ کا دن جہاں امام حسین، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کاروان پر جو کرب و بلا کا معاملہ ہوا میدان کربلا میں، اس کی یاد منانے، اہل بیت کی یاد منانے کے لیے عاشورے کا دن منایا جاتا ہے۔ مگر کیا عاشورے کے دن کچھ اور بھی اسلامی واقعات ہوئے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہماری توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام یعنی عاشورے کے روز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی۔ یعنی یہ عاشورے کا ہی دن تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن انہیں پیدا کیا گیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی عاشورہ کے دن ہوئی۔ اسی دن یعنی عاشورے کا ہی دن تھا جب انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ اسی دن عاشورہ کے ہی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کو بھی اسی دن پیدا کیا گیا۔ اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی۔ عاشورے کا ہی دن تھا جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم کے سمیت غرق ہوا۔ غور کیجئے عاشورے کا دن کتنا مبارک ہے کہ اسی ہی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام پیدا کیے گئے اور اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ عاشورے کا ہی دن تھا جب حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا والی صلاۃ والسلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ عاشورے کے دن حضرت سیدنا یونس علی نبینا والی صلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت یعقوب علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی بینائی کا ذوف، یعنی ان کی آنکھوں کی جو کمزوری تھی، بینائی کا جو ذوف تھا، وہ اسی دن دور ہوا۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا والی صلاۃ والسلام گہرے کنویں سے اسی دن نکالے گئے۔ اسی دن، جی ہاں، عاشورہ ہی کے دن حضرت سیدنا ایوب علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی تکلیف کو دور کیا گیا۔ آسمان سے سب سے پہلی بارش عاشورہ ہی کے دن نازل ہوئی، اور اسی دن یعنی پہلے کی جو امتیں تھیں اس میں اسی روز کا
جو روزہ تھا وہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ یہ تقریباً ڈبل 12 واقعات میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جو عاشورہ کے دن ہوئے، اور 25واں واقعہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ امام الہمام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بما شہزادگان و رفقا 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے روز کربلا میں انتہائی سفاکی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ اسلامی تاریخ میں، اسلامک ہسٹری کے اندر عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم الحرام یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس دن ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کے بارے میں معلومات ہمیں قرآن مجید براہ راست عطا فرما رہا ہے۔ یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم محرم الحرام میں امام حسین کا تذکرہ اور آپ کے ساتھ جو رفقا تھے، آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا تذکرہ سنتے ہی رہتے ہیں۔ آج میرا موضوع ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جگر گوشائے بطول ہیں، باغ جنت کے مہکتے پھول ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے تارے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کیا ہیں؟ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے شہید ہونے تک اور شہادت کے بعد بھی جن جن کرامات کا ظہور ہوا ان میں سے چند کرامات انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرہ خیر کی برکت سے ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جگر گوشائے مرتضی، دل بند فاطمہ، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سراپا کرامت تھے، حتیٰ کہ آپ کی ولادت باسعادت بھی با کرامت تھی۔ حضرت سیدی عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی شواہد النبوہ میں فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ منگل کے دن آپ کی پیدائش ہوئی۔ منقول ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت حمل 6 ماہ ہے، یعنی والدہ محترمہ کے جو پیٹ میں آپ رہے وہ 6 ماہ رہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہیں رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ آپ کی تو ولادت ہی الحمدللہ با کرامت ہے۔ مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت علامہ جامی قدس سرہ السامی مزید فرماتے ہیں آپ کی ولادت تو ہوئی، لیکن جب حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں رخساروں سے انوار نکلتے تھے، اور قرب و جوار یعنی قریب کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ضیاء بار ہو جاتی یعنی روشن ہو جاتی تھیں۔ اور کیوں نہ روشن ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنا کچھ کپڑا وغیرہ سی رہی تھی کہ ہاتھ سے سوئی مبارک گر گئی۔ اب سوئی تلاش کر رہی ہیں کہ اتنے میں پے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے۔ میرے آقا کا اس کمرے میں آنا کیا تھا کہ وہ کمرہ روشن ہو گیا، اور ایسا روشن ہوا کہ بی بی عائشہ نے اپنی وہ سوئی جو ہے وہ سرکار کے نور کے سبب تلاش کر لی۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال ہے تو میرے آقا ہی کی تو یوں سمجھ لیے آل کا یہ واقعہ ہے۔ امام حسین وہ ہیں جو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ میری آنکھوں کے تارے اور جنت کے باغ کے مہکتے پھول ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم اس طرح کا ملتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام اہل سنت سے پوچھئے، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت جب اپنا قلم اٹھاتے ہیں، آقا کے نور کا جب تصور مانتے ہیں تو آقا کے نور کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ لکھتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یا رسول اللہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا؟ پھر اس نور والے آقا سے فریاد کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ اے میرے آقا تیرے در سے تو نور کی خیرات بٹا کرتی ہے، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈھال صدقہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالی نوری آقا علیہ السلام کے صدقے ہم سب کی قبروں کو منور فرمائے۔ امام حسین کا تذکرہ ہے، اللہ اکبر، کہ آپ کے رخسار سے، آپ کی پیشانی مبارک سے جب انوار و تجلیات نکلتی تو آس پاس کی چیزیں روشن ہو جایا کرتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے معجزات پڑھتے ہیں اور امام حسین کی کرامات سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیسا فیض جاری تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان نواسوں پر، ان کے نانا جان کا حضرت سیدنا امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع علیہ رحمت اللہ البدیع سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی میرے کنویں میں پانی بہت کم ہے، برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیجئے۔ سوچئے تو صحیح صحابہ کرام اور اس دور کے مسلمانوں کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں، میرے آقا کا فیض ان پر جاری ہے، اگر یہ دعا فرما دیں گے تو یہ کنویں کا پانی اوپر آ جائے گا۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین سے فیض لینے کا، ان سے مدد مانگنے کا سلسلہ بہت پرانا جاری ہے۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں کا پانی طلب فرمایا اور جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ لگایا، اس میں سے پانی نوش فرمایا اور کلی کی، اور پھر کہا کہ اس ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دو۔ جب یہ ڈول واپس کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے کا فیض۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام الہمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوم عاشورہ تھا، 10 محرم الحرام کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، یزیدیوں پر اتمام حجت کرنے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ اسپیچ کر رہے تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے کچھ جگہوں پر آگ جلائی گئی تھی، تو ایک بدبخت یزیدی نے بد زبانی کرتے ہوئے، گستاخی کرتے ہوئے وہ بکواس کرنے لگا، اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا تو فرمایا کذبت یا عدو اللہ، یعنی اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام عالی مقام کے قافلے کے ایک جاں نثار جوان حضرت سیدنا مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام عالی مقام سے اس منہ پھٹ بد لگام یزیدی کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام عالی مقام نے یہ کہہ کر اجازت دینے سے منع فرما دیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے تھے، ہماری طرف سے جنگ سٹارٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر امام تشنا کام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کرنے کے لیے عرض کی، اے اللہ، اے رب قہار، اس نابکار کو عذاب نار سے قبل اسی دنیا ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما دے۔ فوراً امام حسین کی دکھی دل کی مانگی گئی یہ دعا قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا، جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے ادب اور گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا۔ گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا اور وہ یزیدی اور بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام عالی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا، حمد الہی بجا لائے اور عرض کی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو صدا دی۔ اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ گستاخ و بد لگام یزیدی ہاتھوں ہاتھ بھیانک انجام دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس کو اتفاقی امر سمجھا، اس کو ایک سمجھ لیجئے کہ انہوں نے سمجھا کہ ایسے ہی ہو گیا، یہ کوئی دعا کا سبب نہیں ہوا ہے۔ تو ایک یزیدی بکنے لگا، آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے کیا نسبت ہے؟ معاذ اللہ۔ یہ سن کر قلب امام کو سخت تکلیف پہنچی اور آپ نے تڑپ کر دعا مانگی، اے رب جبار، اس بد گفتار کو اپنے عذاب میں گرفتار کر۔ دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا، اس بکواسی کو ایک دم قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کو بھاگا، برہنہ ہو کر بیٹھا۔ ناگاہ ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا، نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا، نہایتی ذلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے اس بد زبان کی جان نکلی، مگر ان سنگ دلوں اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی۔ اس واقعے کو بھی ان لوگوں نے اتفاقی امر سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ علی کے پیارے، خاتون جنت کے جگر پارے، زمین سے آسماں تک دھوم ہے ان کی سیادت کی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یزیدی فوج کا ایک سخت دل مزنی شخص امام عالی مقام کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، دیکھو تو صحیح فرات کیسی موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام تشنا کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رب الانام عز و جل میں عرض کی، اللہم امت عطشانا، یعنی اللہ عز و جل اس کو پیاسا مار۔ امام عالی مقام کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا مزنی کا گھوڑا بدک کر دوڑا، مزنی پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، پیاس کا غلبہ ہوا، اس شدت کی پیاس لگی کہ العطش العطش، یعنی ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی پی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے ستایا اور امام عالی مقام نے جن کے لیے دعا فرمائی، ہاتھوں ہاتھ آپ کی دعا قبول ہوئی اور ان یزیدیوں کا یہ حال ہوا۔ ابھی جنگ کا ابتدا نہیں ہوئی تھی، ابھی یہ معاملہ شروع نہیں ہوا تھا، مگر یہ تمام واقعات بھی ان کے لیے عبرت کا سامان نہ بن سکے۔ ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ تھا کہ وہ یہ نہ جان سکے کہ دیکھو تو صحیح، جو امام ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا مانگتا ہے اور ایسے دعا قبول ہو جاتی ہے، اگر ہم نے ان کو تکلیف پہنچائی، ان کو معاذ اللہ ہم نے شہید کر ڈالا، ان کے قافلے والوں کو مارا، ہمارا کیا حال بنے گا؟ بس ایسا پردہ تھا، ان شقیوں کے دل پر ایسی سخاوت طاری تھی کہ وہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے کہ نہر فرات موجود ہے، پانی کا دریا موجود ہے، ارے جانور پانی پیئے انہیں اجازت ہے، مگر مصطفیٰ کے لاڈلوں کو پانی کی اجازت نہ تھی۔ کیسا صبر کا امتحان تھا، کیسے وہ صبر و استقلال کے پیکر تھے کہ پھر بھی رب کی رضا پر راضی رہے، پھر بھی دین کا پرچم بلند کرتے رہے، ان یزیدیوں کے آگے اپنا سر نہ جھکایا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مولانا حسن رضا خان اس منظر کشی اپنے اشعار میں کس طرح کرتے ہیں؟ تیری قدرت جانور تک
آب سے سیراب ہوں، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانیں اہل بیت، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانیں اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا پورا، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا پورا، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت۔ ذرا غور تو کیجئے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کیسے لاڈلے تھے؟ رب کی بارگاہ میں ان کا کیا اسٹیٹس اور کیا مقام تھا؟ اور میرے آقا علیہ السلام کے کاندھوں پر سوار ہونے والے یہ وہی امام حسین تھے، یہ وہی امام حسین تھے کہ جن کو جب پیاس لگتی تو میرے آقا اپنی زبان دے دیا کرتے تھے، یہ وہی امام حسین تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن جب سرکار کے دربار میں حاضر ہوتے تو میرے آقا ان کو سونگھا کرتے تھے اور فرماتے یہ جنت کے پھول ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا مرتبہ رکھنے والوں کے ساتھ کیسا ظلم ہوا، مگر صبر کیسا تھا، رب کی رضا پر راضی رہنا کیسا تھا، ارے سر نہ جھکایا مگر اسلام کے پرچم کو بلند کر کے دکھا دیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اہل بیت کا وہ مرتبہ ہے، جی ہاں، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر جبرائیل بھی جب آتے تو اجازت لیے بغیر نہیں آتے تھے، فرشتے بغیر اجازت جہاں نہیں آتے، وہ مرتبہ اللہ اکبر اہل بیت اطہار کا ہے۔ امام حسن رضا خان لکھتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے۔ اے مسلمانوں غور کریے کہ آج تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، تھوڑا سا معاملہ بگڑ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، آج اگر کسی طرح کا کاروبار میں نقصان ہو ہم بے کل ہو جاتے ہیں، کوئی چھوٹی سی بیماری آ جائے شکوہ شکایت زبان پر آ جاتی ہے، اگر مدنی قافلے میں سفر کے دوران یا راہ خدا میں کچھ کام کرنے کے دوران مشکل آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے کیسا جذبہ تھا، اللہ اکبر، سر نہ جھکایا مگر اسلام کے پرچم کو بلند کر کے دکھایا۔ کیا لکھتے ہیں؟ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے،
اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدغا خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا او دشمنان اہل بیت۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تمام واقعات، یہ دعاؤں کو قبول ہو جانا، یہ ہاتھوں ہاتھ یزیدیوں کو سزا مل جانا، یہ اتمام حجت تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھ لو، جس کے خلاف تم کھڑے ہو وہ رب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، مگر وہ شقاوت والے، وہ بے رحم، وہ ظالم یہ نہ سمجھے، کیونکہ ان کی آنکھوں پر اقتدار کا پردہ تھا، وہ حب جاہ کے مرض میں گرفتار تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ اقتدار ہمیں مل جائے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب اقتدار کا نشہ آتا ہے نا، جب حب جاہ یعنی میری واہ واہ ہو، مجھے کوئی مقام مل جائے، تو بندے کی آنکھ پر ایسے ہی پٹی آ جاتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے کہ جتنا کہ مال و مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ غور کیجیے، ہم آج یزیدی قافلے کا تو واقعہ سن رہے ہیں، مگر میسج کیا مل رہا ہے کہ ایسا سامنے کرامات کا ظہور ہو رہا ہے۔ جانتے ہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ارے ہم اس سے مقابلہ کر رہے ہیں، تو پتا چلا کہ آنکھوں پر پردہ تھا، دل پر سختی کا غلبہ تھا، اور یہ سب کچھ کیوں تھا کہ حب جاتی، اقتدار اور اپنی اسٹیٹس کو بلند کرنے کا ذوق، اور ان کو یہ شوق تھا۔ آج میں اور آپ غور کریں، ہم یہ حدیث پاک کے بارے میں سنیں، سوچیں کہ 2 بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کے ریوڑ پر اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ مال و مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ میرے اندر بھی مال کی لالچ ہے، مرتبے کی لالچ ہے کہ مجھے کوئی مرتبہ مل جائے۔ اگر یہ 2 صفتیں ہیں تو یہ ہلاک کر دینے والی صفتیں ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یزید پلیس مال و جاہی کی محبت کی وجہ سے ثانیہ حائلائے کرب و بلا کے وقوع کا باعث بنا۔ اس ظالم بد انجام کو امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوتا تھا، حالانکہ سیدنا امام عالی مقام کو دنیائے ناپائیدار کے اقتدار سے کیا سروکار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کل بھی امت مسلمہ کے دلوں کے تاجدار تھے، اور آج بھی ہیں، اور رہتی دنیا تک رہیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر شہادت ملی، مگر آج بھی اگر دلوں پر کسی کی حکومت ہے تو امام عالی مقام کی حکومت ہے۔ آپ کو یزید کے چاہنے والے آج دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے، مگر امام حسین کے نام پر جان قربان کرنے والے دنیا کے کونے کونے میں مل جائیں گے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جاری رہے گا، نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی۔ غور کیجیے، نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا، نہ ہی یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ امام حسین کا نام، آپ کا ڈنکا دہتی دنیا تک بجتا رہے گا۔ یہ کیوں کہ آپ نے دلوں پر حکومت کی، اور وہ یزید دنیا کے اقتدار پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلن مروی ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ آج یہ جو ہم نے کچھ باتیں کربلا کے بارے میں سنی، اس سے پیغام کیا لینا ہے، اس سے میسج کیا لینا ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے اسی نے یزید پلید سے یہ ناپاک کام کروایا۔ کہیں میں بھی تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آج میری راہ امام حسین کے نقش قدم پر ہے
کہ دنیا کو ٹھکرا کر اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار تھے، یا میرا جو زندگی گزارنے کا انداز ہے معاذ اللہ کہیں یزیدی نقش قدم پر نہ ہو کہ میں بھی حب دنیا میں گرفتار ہوں، میں بھی حب مال میں گرفتار ہوں، جب دنیا کمانے کا موقع آ جائے تو اپنے دین کو پسے پشت ڈال دیتا ہوں، جب مال کمانے کا موقع آ جائے اب یہ جناب سوچنا چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ حلال سے آ رہا ہے حرام سے آ رہا ہے، دین کی جو پابندیاں ہیں اب میں وہ بھول جاتا ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو سوچ لیجئے حب دنیا تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ حب دنیا مجھے بھی ہلاک و برباد نہ کر دے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب مرتبہ لینے کی بات آتی ہے، کسی قسم کا کوئی مرتبہ ملنے کا موقع آتا ہے تو میں لوگوں کے حقوق پامال کر کے، مسلمانوں کے دل توڑ کر، مسلمانوں کو نیچا دکھا کر اپنا مرتبہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ تو ایسا نہ ہو کہ میں یزید کے نقش قدم پر چل رہا ہوں۔ ارے نہیں، ہم امام عالی مقام کے ماننے والے ہیں، امام حسین کے غلام ہیں، اہل بیت اطہار کا دم بھرنے والے ہیں، ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ہمیں حب دنیا سے اپنی جان کو چھڑا کر انشاءاللہ ہمیں آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنی ہے۔ ہمارے دین کو آج بھی اگر ہمارے وقت کی، ہمارے مال کی، ہماری جان کی قربانی کی ضرورت پڑی تو امام حسین کے یہ چاہنے والے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر اگر چلنے کے لیے تیار ہیں تو قربانیوں کے لیے تیار رہیے۔ آپ صبر و استقلال کے پیکر بن جائیے۔ ارے جبھی تو جب میدان محشر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، جب امام حسین بھی وہاں ہوں گے تو اس حسینی قافلے کے ہم بھی شریک ہو سکیں گے۔ اور اگر دنیا کے اندر فقط بال کمانے ہی کو اپنی زندگی کا سبب رکھا، اگر دنیا کے اندر مرتبہ بنانے ہی کا زندگی کا ہم نے مقصد سمجھا تو پھر ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا ہو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کربلا کا یہ عظیم واقعہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ جب بھی مسلمانوں تم پر کوئی تکلیف آئے تو صبر کا دامن مت چھوڑنا، رب کی رضا پر راضی رہنا، قربانی دینے کا موقع آئے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ غور تو کیجئے، اگر امام حسین بھی اس وقت کمپرومائز کر لیتے، امام حسین بھی اگر اس وقت یزید کے جو لشکر تھا ان لوگوں کے آگے اپنا سر جھکا دیتے تو آج اسلام کا نام لینے والا کون ہوتا؟ اسلام میں کمپرومائز ہی کی فضا ہو جاتی۔ مگر آپ نے ڈٹ کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ باطل کے آگے سر جھکانا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار اور آپ کے جو رفقا تھے، شہدائے کربلا تھے، ان کے مزارات پر انوار پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے اور ہم سب کو اس حسینی قافلے کی برکتیں نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے واقعہ سنا، شروع میں ہم نے عاشورہ کے دن ہونے والے مبارک واقعات بھی سنے۔ اب یوم عاشورہ آیا چاہتا ہے، ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے پیارے اسلام بھائی، ابھی میں نے عرض کیا کہ اس قافلے نے، وہ بھی تو ایک قافلہ تھا جو جان لٹانے گیا اور پورے خاندان کو لٹا کر اپنا مال و اسباب، اپنے خاندان کے تقریباً تمام مرد وہاں پر شہید کر دیے گئے، مگر وہ رب کی رضا پر راضی رہے۔ آئیے اس حسینی قافلے کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے آج دعوت اسلامی آپ کو یہ موقع دیتی ہے کہ آپ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ادا کو ادا کرنے کے لیے، آپ سے یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آ کر اپنی جان قربان کر دیجئے، اپنے بچوں کو قربان کر دیجئے، ارے صرف آپ سے آپ کا وقت مانگا جا رہا ہے کہ ان شہدائے کربلا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ آج دنیا بھر میں مدنی قافلے دعوت اسلامی کے ناظرین چاہے افریقہ میں سن رہے ہوں، چاہے موزمبیق میں سن رہے ہوں، ساؤتھ افریقہ میں سن رہے ہوں، کینیا میں سن رہے ہوں، امریکہ، کینیڈا، یو کے، یورپ، ہندوستان، بنگلہ دیش یا پاکستان میں جہاں کہیں سن رہے ہوں، الحمدللہ دنیا بھر میں الحمدللہ آج مدنی قافلوں کا سفر شروع ہو چکا ہے اور یہ سب امام حسین اور ان کے کاروان کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ تو کیوں ہم پیچھے ہٹیں؟ آئیے آپ وقت دیجئے، آج بھی دنیا میں ایسے مسلمان موجود ہیں جنہیں سنتوں کے بارے میں علم نہیں ہے، فرائض علوم نہیں جانتے، جی ہاں مسلمان ہونے کے باوجود انہیں نماز پڑھنا نہیں آتی، قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ ان مسلمانوں تک دین کی دعوت پہنچانے کے لیے، اس حسینی قافلے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں نیت کیجئے، کم از کم انشاءاللہ تمام اسلام میں نیت کریں کہ 8، 9، 10 محرم مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔
دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں نیت کر لیجئے، اگر آپ کو یہ مشکل ہو رہی ہے کہ اگر آپ قافلے میں سفر کرنا چاہتے ہیں اور قریب کوئی اسلامی بھائی نہیں ہے، تو آپ جو مدنی چینل پر میسج کا نمبر ہوتا ہے وہ اس پر آپ میسج کر دیں، یا ہماری ویب سائٹ پر جا کر لکھ کے دیں کہ میں دنیا کے اس شہر میں موجود ہوں اور مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کی ذمہ داران آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر دنیا میں موجود ہیں جہاں قریبی کوئی قافلہ سفر نہیں کر رہا تو مدنی چینل کا دامن مت چھوڑیے گا۔ 3 دن تک انشاءاللہ مدنی چینل پر سنتوں کی تربیت کا سلسلہ رہے گا۔ روزانہ رات امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے، ظہر کے بعد نگران شورا کے بیانات، بلکہ مدنی چینل پر تو یہ سمجھنے بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ تہجد سے سلسلہ شروع ہوگا، اشراق چاشت، مدنی حلقہ، صبح 10 بجے بیان، پھر 12 بجے تک یہ سلسلہ رہے گا۔ ظہر کے بعد نگران شورا کا بیان، پھر انشاءاللہ عصر کے بعد سلسلے، مغرب کے بعد سلسلے، عشاء کے بعد امیر اہل سنت پھر کرم فرمائیں گے۔ تو یہ 3-4 دن تو یوں سمجھیں کہ برکتوں رحمتوں کا پیکج مدنی چینل لے کے آ رہا ہے۔ دنیا بھر میں اگر آپ قافلوں میں بھی سفر کریں تو قافلے والوں کو، گاؤں والوں کو، شہر والوں کو جمع کر کے مدنی چینل دکھاتے رہیے اور اس کی برکتیں لوٹتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلام بھائی، آخر میں عاشورے کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت سن لیجیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض نماز کے بعد صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں۔ طبیبوں کے طبیب، اللہ کے حبیب، حبیب لبیب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ جتنے ہو سکے محرم میں روزے رکھیے اور برکتیں لوٹتے چلے جائیے، اور عاشورے کا روزہ تو بالکل نہ چھوڑیے گا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سلطان 2 جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا، مگر یہ کہ عاشورے کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی 1 دن کا روزہ رکھو، یعنی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھ لیں، یا 10 یا 11 محرم کا روزہ رکھ لیں، تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عاشورے کا بھی روزہ رکھیں گے اور اس کے ساتھ ایک روزہ بھی ملائیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشورہ کا دن کس طرح گزاریں کہ اس دن خوب اچھے جو گھروں میں اسلامی بھائی سن رہے ہوں، اچھے کھانے پکائیں تو انشاءاللہ سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ 10 محرم الحرام کو غسل کریں تو سارا سال انشاءاللہ بیماریوں سے امن رہے گا کہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کی برکتیں بھی ہم کو نصیب فرمائے، ماہ محرم الحرام کی خوب ادب کرنے اور اس مہینے میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔